اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ابراہیم کی انٹروڈکشن پیش کر رہے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں نام سورہ ابراہیم سے۔ آیت نمبر 35 کے فقرے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا سے ماخوذ ہے۔ اس نام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح عمری بیان ہوئی ہے، بلکہ یہ بھی اکثر سورتوں کے ناموں کی طرح علامت کے طور پر ہے، یعنی وہ سورہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں زمانہ نزول۔ عام انداز بیان مکہ کے آخری دور کی صورتوں کا ہے۔ سورہ رات سے قریب زمانے ہی کی نازل شدہ معلوم ہوتی ہے، خصوصاً آیت نمبر 13 کے الفاظ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرَسُولِهِمْ لِنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا وَلَا تَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے کا صاف اشارہ اس طرف ہے کہ اس وقت مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم انتہا کو پہنچ چکا تھا، اور اہل مکہ پچھلی کافر قوموں کی طرح اپنے ہاں کے اہل ایمان کو خارج البلد کر دینے پر تل گئے تھے۔ اسی بنا پر ان کو وہ دھمکی سنائی گئی جو ان کے سے رویے پر چلنے والی پچھلی قوموں کو دی گئی تھی کہ لِنَحْلِكُنَّ ظَالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے، اور اہل ایمان کو وہی تسلی دی گئی ہے جو ان کے پیشراؤں کو دی جاتی رہی ہے کہ لِنَسْكِنَنَّكُم مِّنَ الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ، ہم ان ظالموں کو ختم کرنے کے بعد تم ہی کو اس سرزمین میں آباد کریں گے۔ نمبر 3 پہ آتے ہیں مرکزی مضمون اور مدعا۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے اور آپ کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی بدتر سے بدتر چالیں چل رہے تھے، ان کی فہمائش اور تنبیہ، لیکن فہمائش کی بنسبت اس سورہ میں تنبیہ اور ملامت اور زجر اور توبیخ کا انداز زیادہ تیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعظیم کا حق اس سے پہلے کی صورتوں میں بخوبی ادا کیا جا چکا تھا، اور اس کے باوجود کفار قریش کی ہٹ درمی، عناد، مزاحمت، شرارت اور ظلم و وجود میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔